بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوال لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے غزاوی شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مسلک سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے، نمبر 1 ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، نمبر 2 ہمارے پیغمبر کا کام کیا ہے، نمبر 3 ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، ہمارے پیغمبر کا کام رسالت ہے، ہمارے پیغمبر کا مقام ختم نبوت ہے، ہمارے پیغمبر کا نام بھی بے مثال ہے، ہمارے پیغمبر کا کام بھی بے مثال ہے، ہمارے پیغمبر کا مقام بھی بے مثال ہے۔ نام دیکھو تو محمد ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو محمد کا نام دے کے میرے اور آپ کے دفاع سے بے نیاز کیا ہے۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مخالف 2 کام ضرور کرتا ہے، نمبر 1 جس کی مخالفت کرے اس کے خلاف بولتا ہے، نمبر 2 جس کی مخالفت کرے اس کے خلاف لکھتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرے پیغمبر کے خلاف لوگ لکھیں گے بھی، میرے پیغمبر کے خلاف لوگ بولیں گے بھی، اور جو موافق ہوتا ہے وہ اپنے مقتدا کی حمایت میں بولتا بھی ہے، مقتدا کی حمایت میں لکھتا بھی ہے۔ اللہ کا یہ بھی علم میں تھا موافقین بولیں گے بھی اور موافقین جواب بھی دیں گے، لیکن دفاع کرنے والا وہ کبھی اس پہ ناز کر لیتا ہے، میں نے آپ کا دفاع کیا ہے، میں نے آپ کا تعاون کیا ہے، میں نے آپ کی مدد کی ہے، میں نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو امت کا ممنون ہونے سے بچانے کے لیے اور امت کے دفاع سے بے نیاز کرنے کے لیے نام محمد عطا فرما دیا ہے۔ محمد کے نام میں خود دفاع موجود ہے،
مجھے اور تجھے دفاع کی حاجت نہیں ہے۔ اگر دفاع کریں تو اپنی قبر کا مسئلہ ہے، دفاع کریں اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، دفاع کریں تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ حضور میرے اور تیرے دفاع کے محتاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے نبی کے خلاف لکھنا ہے پہلے محمد لکھے گا پھر مخالفت کرے گا، جس نے حضور کے خلاف بولنا ہے پہلے محمد کہے گا تو پھر مخالفت کرے گا۔ جب حضور کا نام لکھ کے تردید کرے گا تو قلم کہہ دے گا بے حیا کچھ حیا کر لیتا، محمد بھی کرتا ہے، لکھتا ہے، تردید بھی کرتا ہے۔ جب حضور کے خلاف بکے گا تو ہونٹ کہہ دیں گے بے شرم کچھ شرم کر لیتا، محمد بھی کہتا ہے، تردید بھی کرتا ہے۔ تو اس قلم نے خلاف لکھنا ہے پہلے محمد کہہ کے مدح کرنی ہے، جس ہونٹ نے ان کے خلاف چلنا ہے پہلے محمد کہہ کے تعریف کرنی ہے۔ خدا نے نام محمد دے کے پیغمبر کو تیرے اور میرے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے، پہلے محمد کہنا ہے تو پھر تردید کسی نے کرنی ہے۔ تو پیغمبر کا نام بھی بے مثال ہے، خدا نے نام محمد عطا اپنے پیغمبر کو کیا ہے، یہ نام کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ محمد کا نام دیکھ لو، اس پہ خدا نے نقطہ نہیں رکھا، احمد کا نام دیکھ لو، اس پہ نقطہ نہیں رکھا۔ اس کی وجہ بتانی ہے، میرا پیغمبر بے نقط ہے، میرا پیغمبر بے عیب ہے، میرا پیغمبر بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے نقط ہے، محمد بے نقط ہے، اللہ بے عیب ہے، میرا محمد بے عیب ہے۔ جس طرح اللہ پاک ہے، میرا محمد بھی پاک ہے۔ لفظ پاک پہ عقیدہ سمجھے، میں نے عرض کیا تھا میں نے مسلک پہ بات کرنی ہے، لفظ محمد پہ بات سمجھے۔ جب ہم پاک کہتے ہیں اللہ کی ذات کو بھی پاک کہتے ہیں، حضور کی ذات کو بھی پاک کہتے ہیں، صحابہ کو بھی پاک کہتے ہیں۔ لفظ پاک ایک ہے لیکن معنی جدا جدا ہے۔ جب اللہ کو پاک کہیں تو معنی الگ ہے، نبی کو پاک کہیں تو معنی الگ ہے، صحابی کو پاک کہیں تو معنی الگ ہے۔ اللہ کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور جب نبی کو پاک کہیں تو مطلب یہ ہے نبی جو کہ مخلوق ہے، اس میں مخلوق والی صفات بھی ہیں، لیکن جو صرف مخلوق میں عیب بنے نبی اس سے پاک ہے۔ اور جب صحابی کو پاک کہیں تو مطلب یہ ہے یہ مخلوق ہے، مخلوق والی صفات بھی ہے، کبھی عیب والی صفت بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ عیب والی صفت ان میں باقی رہنے دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی اس میں مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ اب میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ کھانا مخلوق کی صفت ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ پینا مخلوق کی صفت ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ اولاد والا ہونا مخلوق کی صفت ہے، اللہ اولاد والا ہونے سے پاک ہے۔ لیکن کھانا مخلوق کی صفت ہے، نبی کھاتا ہے، حرام کھانا عیب ہے، نبی حرام کھانے سے پاک ہے۔ پینا مخلوق کی صفت ہے، نبی پیتا ہے لیکن حرام پینے سے پاک ہے۔ نبی اولاد والا ہے، مخلوق کی صفت ہے لیکن حرام والی اولاد ہونے سے نبی پاک ہے۔ صحابی بھی پاک ہے، ان میں صفت کھانے کی بھی ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس کو باقی رہنے دیتا نہیں ہے، پھر آخر اسے ختم کر دیتے ہیں۔ صحابی میں ایسی صفت آ جاتی ہے جو مخلوق میں عیب شمار ہو، لیکن اللہ صحابی کے نام اعمال میں اسے رہنے دیتا نہیں ہے۔ تو چونکہ تینوں کے معنی الگ تھے، تینوں کے لیے لفظ بھی الگ ہے۔ جب اللہ کو پاک کہیں تو لفظ سبحان بولتے ہیں، جب نبی کو پاک کہیں تو لفظ معصوم بولتے ہیں، اور جب صحابی کو پاک کہیں تو لفظ محفوظ بولتے ہیں۔ جب اللہ کو پاک کہیں تو لفظ سبحان بولتے ہیں، نبی کو پاک کہیں تو لفظ معصوم بولتے ہیں، اور جب صحابی کو پاک کہیں تو لفظ محفوظ بولتے ہیں۔ معصوم اور محفوظ کا ترجمہ میں آسان لفظوں میں کرنے لگا ہوں تاکہ ہر بندہ دماغ میں بات بٹھائے۔ میرے بیانات کی عادت یہ ہے میں پہلے لفظ علمی استعمال کرتا ہوں پھر اس کا آسان ترجمہ کرتا ہوں۔ علمی لفظ کیوں لاتا ہوں؟ تاکہ طلباء ذہن میں رکھ لیں۔ عوامی ترجمہ کیوں کرتا ہوں؟
تاکہ عوام سمجھے۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں ہمارے یہاں دو قسم کے طبقے موجود ہیں، بعض اصحاب علم ہیں، اصحاب لسان نہیں ہیں، بعض اصحاب لسان ہیں، اصحاب علم نہیں ہے۔ اصحاب علم کا معنی درسگاہ کا مدرس ہے، اصحاب لسان کا معنی عوامی سٹیج کا خطیب ہے۔ بعض مدرس تو ہوتے ہیں، عوامی خطیب نہیں ہوتے، بعض عوامی خطیب ہوتے ہیں، درسگاہ کے مدرس نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ درسگاہ کا مدرس بھی بنے، عوامی سٹیج کا خطیب بھی بنے، صاحب علم بھی بنے، صاحب لسان بھی بنے۔ آپ اس کا اہتمام کریں کہ صاحب علم بھی بنے اور صاحب لسان بھی بنے۔ ہمارے یہاں جب سرگودا طلبہ آتے ہیں دورہ حدیث کے بعد تو ہم دونوں چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو مدارس میں علم پڑھ کر آئے ہیں ان کو عوام میں اس علم کے بیان کرنے کا طریقہ بتایا۔ درسگاہ کی زبان الگ ہوتی ہے، مناظرے کی زبان الگ ہوتی ہے اور سٹیج کی زبان الگ ہوتی ہے، تینوں زبانیں الگ الگ چلا کرتی ہے۔ چلے میں بات سمجھا رہا تھا معصوم اور محفوظ کا، ذرا ترجمہ سمجھنا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں ہے۔ نبی معصوم ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں ہے۔ نبی معصوم ہے، میں نے معصوم کا ترجمہ یہ نہیں کیا، نبی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے۔ میں نے معصوم کا ترجمہ کیا ہے نبی وہ ہے جسے خدا گناہ سے بچاتا ہے۔ بچنا اور ہوتا ہے اور بچانا اور ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اگر اعلان نبوت نبی خود کرتا تو گناہوں سے بچنا نبی کے ذمہ ہوتا۔ اعلان نبوت نبی کرتا نہیں ہے، اللہ نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے۔ تو جو خدا نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے، نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، کوئی خدا اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر اللہ نبی کو گناہوں سے نہ بچائے، الزام نبی پہ نہیں لگے گا، الزام خدا پہ لگے گا۔ یہ نبوت بھی ایک ایسا بندہ چنا ہے جو گناہ کر رہا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات جلدی آپ کے دماغ میں آئے گی۔ ایک مثال دلیل سے سمجھے، قرآن و حدیث مبارک سے، اور ایک مثال اپنے عرف کی سمجھے۔ حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی وما زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے جب بیٹی کا نکاح کسی سے کر کے داماد بنایا ہے، اپنی مرضی سے بیٹی کسی کو دی نہیں ہے، میں نے وحی کی وجہ سے لی ہے۔ اگر میں نے کسی کی بیٹی لی ہے تو میں نے مرضی سے لی نہیں ہے، بلکہ میں نے وحی سے بیٹی لی ہے۔ اگر تو میری بیوی بنی وہ بھی انتخاب میرا نہیں ہے، اگر میری بیٹی کسی کی بیوی بنی وہ بھی انتخاب میرا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ازواج پیغمبر انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ انتخاب خدا ہے۔ نبی کی 11 بیویاں ہیں، ان 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی پہ تہمت لگی ہے، صرف ایک بیوی پہ الزام لگا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیجئے، کتب حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کی صفائی نہیں دی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں عائشہ کو جانتا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، میں عائشہ کے باپ کو جانتا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، میں عائشہ کے خاندان کو جانتا ہوں، میں نے سوچ سمجھ کے نکاح کیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، ادھر الزام لگا ہے، ادھر نبی خاموش ہے، مشورے جاری ہیں، صحابہ سے بات ہوتی ہے، گھر کی نگرانیوں سے جو صحابیات اور بانیاں ہیں بات ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن نبی دفاع پر آئے نہیں ہے۔ صفائی شروع کیوں نہیں کی؟ وجہ امی عائشہ حضور کے نکاح میں آئی نہیں ہے، خدا نے امی عائشہ کو حضور کے نکاح میں بھیجا ہے، حضور امی عائشہ کو لائے نہیں ہے بلکہ خدا نے بھیجا ہے۔ اگر حضور خود لاتے تو صفائی حضور کے ذمہ تھی،
اب حضور خود نہیں لائے، جس خدا نے بھیجا ہے صفائی اس کے ذمے ہے۔ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، عائشہ انتخاب خدا ہے۔ انتخاب مصطفیٰ کا دفاع حضور کے ذمے تھا، کیونکہ انتخاب خدا ہے تو پھر دفاع خدا کرے۔ اللہ نے خود دفاع کیا ہے، حضور تو کرے، خود انتخاب کیا ہوتا تو پھر ہے نا۔ میں ذرا اس کی مثالیں دیتا ہوں، بات آپ کو سمجھ ہے۔ ایک مثال یہ سمجھو، اگر 3 سال کا بچہ ہے اور سردی میں باہر نکل جائے ننگے پاؤں، 3 سال کا بچہ ہے، گرمی میں دوپہر کو باہر نکل جائے ننگے پاؤں، لوگ اس بچے کو نہیں کہتے تجھے خیال نہیں آتا، اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا، دیکھ تو گرمی میں ننگے پاؤں نکلا ہے۔ بچے کو کوئی نہیں کہتا، سارے بچے کی ماں کو کہتے ہیں، بچے کی ماں کو کہتے ہیں۔ میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو کہتے ہیں تینوں جمن دا شوق ہے، نہیں سمجھے، تینوں جمن دا شوق ہے۔ ماں سے کہتے ہیں کہ تجھے صرف بچے جننے کا شوق تھا، سنبھال نہیں سکتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، آپ اپنی زبان میں کوئی جملہ کہیں گے، بات توجہ سے سمجھے میں بات کیا کہہ رہا تھا۔ اگر یہ 3 سال کا بچہ گرمی میں ننگے پاؤں باہر آ جائے تو بچے پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، اعتراض بچے کی ماں پہ کرتے ہیں کہ تو نے بچے کو سنبھالا کیوں نہیں ہے۔ بچے پہ اعتراض توجہ رکھیا، بچے پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ بچہ خود باہر آیا نہیں ہے، بچے کو ماں نے چنا ہے۔ اگر یہ پیدا خود ہوتا، اپنی حفاظت بچے کے ذمے ہے، خود پیدا ہوا نہیں ہے، اس کو ماں نے چنا ہے، تو جس ماں نے چنا ہے سردی اور گرمی سے بچانا اس ماں کے ذمے ہے۔ اگر نہ بچائے الزام ماں پہ ہے، اس بچے پہ نہیں ہے۔ نبوت خدا نے دی ہے تو الزام نبی پہ لگے، دفاع نبی کے ذمے نہیں ہوتا، پھر دفاع خدا کے ذمے ہوتا ہے۔ اگر اعلان نبوت خود کیا ہوتا تو بچنا نبی کے ذمے تھا، نبی نے خود نہیں کیا۔ جس خدا نے تاج نبوت سجایا ہے اسی خدا نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے۔ میں ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں، چلے قرآن بھی سنیں۔ بس اوقات کہیں گے کہ دیکھو یہ حدیث پڑھی یا قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میں قرآن بھی پیش کرتا ہوں۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جب نبی کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے ہم میدان میں نکلتے ہیں، پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے ہم میدان میں نکلتے ہیں اور حضور کے ناموس کی جنگ لڑتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا بھئی تم بھی عجیب کلمہ کو ہو، جس نبی کو گالی ملی ہے اس نبی کو طیش تو نہیں آتا، تمہیں طیش آ گیا ہے۔ جس نبی پہ الزام لگے وہ نبی تو بہت ٹھنڈا ہے، تمہیں گرمی چڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نبی کی زندگی دیکھ لو، اگر حضور کے خلاف کتنے واقعات ملتے ہیں۔ کسی نے گلے میں کپڑا لٹکایا، نبی تب بھی خاموش ہے، کوئی کندھے پہ بوجھڑی پھینکتا ہے، نبی تب بھی خاموش ہے، کوئی نبی کو گالی بکتا ہے، نبی تب بھی خاموش ہے۔ آپ خواہ گرم ہوتے ہو، میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اگر اعلان نبوت خود کیا ہوتا تو جواب نبی کے ذمہ ہوتا۔ نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، خدا نے کروایا ہے، تو جب الزام لگا ہے کسی نے بکا ہے، مصطفیٰ خاموش رہا ہے لیکن خدا بولا ہے۔ جب حضور پہلی پہاڑی پہ تقریر کرتے ہیں، آل مکہ کو جمع کیا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکے والوں نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا۔ پھر نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابو لہب فوراً بول پڑا تبا یا محمد لہذا جمعتنا العیاذ باللہ، محمد تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ حضور نہیں بولے، حضور چپ ہے، کیوں؟ اگر نبی نے جمع خود کیا ہوتا تو بولنا نبی کے ذمے تھا، خود جمع نہیں کیا، خدا کے فرمانے پہ جمع کیا ہے۔ مصطفیٰ چپ ہے، خدا بولا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، چپ ہے، خدا بولا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے مرضی سے جمع کیا ہوتا تو بولنا مصطفیٰ کے ذمہ تھا، خدا کے کہنے پہ جمع کیا ہے۔ مصطفیٰ خاموش ہے تو خدا بولا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں آپ کے مدرسے میں آیا، توجہ رکھنا، اب اگر کوئی جلسہ ہو آپ یہاں جلسہ رکھیں، ڈاکٹر صاحب مجھے بلا لیں، میں آپ کے بیان میں آ جاؤں، اب ایک بندہ کھڑا ہو اور مجھے گالی دے، ایک بندہ کھڑا ہو اور مجھے کوئی حملے کرے، میں خاموش بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صاحب گرم ہو جائیں تو لوگ کہیں گے لو جس کو گالی دیتے ہیں وہ چپ بیٹھا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ گرم
پہ الزام نہیں خدا پہ لگے گا، اس نبی کو نبوت دی ہے۔ میں خیر بتا رہا تھا محمد الرسول اللہ، یہ تو عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے نا، ہمارے عقائد کا ہے۔ میں تو بتا رہا تھا کہ نبی لفظ محمد کے بے نقطے بتا رہے ہیں۔ نبی معصوم ہے، میرے پیغمبر نے کبھی گناہ کیا نہیں ہے، نبی گناہ کرتا بھی نہیں ہے، نبی سے خدا گناہ ہونے دیتا بھی نہیں ہے۔ محمد پیغمبر کا نام ہے اور یہ نام بھی بے مثال ہے، اس کے نام پہ خدا نے دفاع بھی رکھا ہے، اس کے نام پہ خدا نے نظریہ بھی رکھا ہے۔ ہم حضور کو پاک مانتے ہیں، اللہ کو پاک کہیں تو سبحان کہتے ہیں، اور جب نبی کو پاک کہیں تو معصوم کہتے ہیں، اور جب صحابی کو پاک کہیں تو محفوظ کہتے ہیں۔ سبحان کا معنی پاک مطلب جدا ہے، معصوم کا معنی پاک مطلب جدا ہے، محفوظ کا معنی پاک کا مطلب۔ بات چل پڑی ہے تو میں عقیدے کی بات ہے کہتا جاؤں، توجہ رکھنا، میں عقیدے کی بات پہ بات کہتا ہوں۔ جب ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے، ایک شخص مجھے کہنے لگا تمہارے عقیدے کے خلاف تو قرآن ہے، قرآن میں ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے۔ رات وہاں کمبر میں جو میرا جلسہ تھا شہزاد کوٹ میں نے ایک ہی عنوان بیان کیا، علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں نے پھر کئی عقائد پیش کر کے اس پر دفاع میں قرآنی آیات پیش کی ہے۔ اب میں کہتا ہوں جب یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، کاری اس کے خلاف قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھے، حضرت آدم نبی ہے، میں نے کہا جی نبی ہے، آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے، میں نے کہا نہیں ہوا، قرآن کہتے ہیں جی ہوا ہے۔ میں نے کہا آیت پڑھے، تَوَاسَا آدم رَبَّهُ، قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے معصیت ہوئی ہے، آدم علیہ السلام نے خدا کی بات کو مانا نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا آدھا قرآن پڑھے، نتیجہ آدھا نکلتا ہے، قرآن پورا پڑھے تو نتیجہ پورا نکلتا ہے۔ اور یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے پڑھے، اللہ فرماتے ہیں نسیہ آدم، آدم بھول گیا ہے، تو بھول کر اگر آدمی کوتاہی کر بیٹھے اسے گناہ تو کہتے ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی نے بھول کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگر بھول کر پی لیا تو روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ تو جب آدم بھولے ہیں تو گناہ کیسا؟ یاد رکھنا باطل تیاری بڑی کراتا ہے، اتنی بات پہ چپ نہیں ہوتا۔ اس نے پھر اعتراض کیا اگر آدم علیہ السلام کا بھول جانا گناہ نہیں تھا تو پھر خدا نے ڈانٹا کیوں ہے، خدا نے جنت سے نکالا کیوں ہے، 40 سال آدم اور حوا جدا کیوں ہے، ربنا ظلمنا آیت کیوں پڑی ہے؟ یہ آیت اور دعا بتا رہی ہے آدم علیہ السلام سے قصور ہوا، کبھی تو ربنا ظلمنا انفسنا کہا ہے۔ بھول جانے کو تو ظلم نہیں کہتے، بھول جانے پہ تو ڈانٹ نہیں ملتی، بھول جانے پہ جنت سے نکالتے نہیں ہے، تو گناہ ہوا تو کبھی نکالا ہے۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، حضرت آدم بھول گئے ہیں لیکن آدم انسان ہے، انسان امتی نہیں ہے، انسان نبی ہے۔ ایک نبی بھولتا ہے، ایک امتی بھولتا ہے، نبی کا بھول جانا الگ ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا الگ ہوتا ہے۔ نبی امتی کے بھول جانے میں فرق کیا ہے؟ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی بھول کر روزے میں کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیں، بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز میں بھول کر بات کر لے تو پھر کیوں؟ اب یہ بات سمجھ آئی تو وہ سمجھ آئی، آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر پی لے تو روزہ، لیکن نماز میں بھول کر بات کر لے تو نماز۔ اب بندہ پوچھ سکتا ہے اگر بھول جانا معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی ہے، اگر بھول جانا معاف نہیں ہے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ یہ دو فرق سمجھے، نمازی کا بھول جانا اور روزے والے کا بھول جانا۔ اگر یہ سمجھ آ گیا تو نبی کا بھول جانا، امتی کا بھول جانا، ان کا فرق آپ کو سمجھ آئے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں اس فرق سے پہلے مثال دیتا ہوں، میری عادت ہے میں مسئلے پر دلیل بھی دیتا ہوں اور ساتھ مثال بھی دیتا ہوں، اور یہ طرز خدا بندی ہے۔ فاتو برہانکم، اللہ دلیل دے کے دلیل مانگتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ مثال بھی دیتے ہیں، اپنے موقع پہ
دلیل پیش کرنا، پھر مثال کے مسئلے کو کھولنا، یہ کلام اللہ کا طرز ہے۔ میں نے کہا ذرا مثال سمجھنا، آپ نے بچے کو بازار بھیجا، اسے 100 روپیہ دے کے بھیجا اور کہا بیٹا بازار جاؤ، کچھ ادرک لاؤ، کچھ پودینہ لاؤ، کچھ ہری مرچیں لاؤ، کچھ ٹماٹر لاؤ۔ آپ نے 10-15 چیزیں بتا دی ہیں، وہ بچہ چلا گیا، واپس آیا، آپ نے اس کا شاپنگ بیگ شاپر کھولا، اس میں ادرک نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتا ہے میں بھول گیا۔ ادرک کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا میں بھول گیا۔ اب اگر اس بچے کو ڈانٹیں تو سمجھدار بندہ کہے گا کہ تم نے 15 چیزیں بتائی تھی، اگر ایک بھول گیا ہے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اب اس کو ڈانٹتے نہیں ہے، لیکن آپ نے بچے کو 10 روپے دیے، کیا بازار سے ادرک لاؤ، وہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا، آپ کہتے ہیں ادرک لایا ہے، کہتے ہیں میں بھول گیا۔ اب ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں؟ بتاؤ نا، آپ کو ڈانٹ معقول بات ہے نا، تیرے ذمہ ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا، اب ڈانٹ پڑی ہے، اور ذمہ 15 کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ حضرت آدم نبی ہے، میں اور آپ امتی ہیں، نبی کی ذمہ ایک کام تھا، لا تقرب هذه الشجرة، باقی جو چاہو کرو، یہ ایک نہیں کرنا۔ آدم اس ایک کو بھی بھول گئے ہیں تو ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ تیرے ذمہ کام ایک تھا تو وہ بھی بھول گیا ہے۔ اگر ذمہ ایک کام ہو، آدمی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، اگر ذمہ کئی کام ہو تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، دکان پر بھی جانا ہے، اگر تھکا ہے تو سونا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے، بازار دوران نماز نہیں جا سکتا، دوران نماز کھا نہیں سکتا، دوران نماز پی نہیں سکتا، دوران نماز کوئی کام نہ کرے۔ اس کے ذمہ صرف ایک کام ہے، اس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ تو روزے دار کے ذمہ کئی کام تھا، اگر بھول گیا تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک کام تھا، اللہ کہتے ہیں ایک کام تو مجھ سے باتیں کرنا، تو اس میں بھی بھول کر لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، اگر بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے، اگر بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ روزے دار کی مثال امتی کی ہے، نمازی کی مثال نبی کی ہے۔ امتی بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، نبی بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ نبی کی ذمہ کام جو ایک تھا، نبی کے ذمہ کام جو ایک تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ روزے دار بھول کر کھا لے، روزہ تو نہیں ٹوٹا، گناہ تب بھی نہیں ہے۔ نمازی بھول کر بات کر لے، نماز تو ٹوٹ گئی ہے، لیکن گناہ تب بھی نہیں ہے۔ امتی بھول جائے گناہ یہ بھی نہیں ہے، نبی بھول جائے گناہ یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، وہ بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ گناہ دونوں کا نہیں ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ پھر بات آپ کو سمجھ آئے۔ نبی اور امتی میں کیا فرق ہے؟ ایک معاملہ ہے مشاہدے کا اور ایک معاملہ ہے غیبوبت کا۔ مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی مفصل روایت ہے، جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، عبادت یوں کر تو گویا خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہیں کر سکتا عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا صوفی سرور شیخ الحدیث جامع شفیع لاہور شرح بخاری میں لکھتے ہیں عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت مشاہدہ والی ہے، امتی کی عبادت غیبوبت والی ہے۔ مشاہدہ کا معنی خدا نبی کو دیکھے، کبھی نبی خدا کو دیکھے۔ غیبوبت کا معنی خدا نبی کو دیکھتا ہے، خدا امتی کو دیکھتا ہے، امتی خدا کو نہیں دیکھتا، تو یہ غیبوبت والا ہے اور وہ مشاہدے والا ہے۔ غیبوبت والا بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، مشاہدے والا بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ میں بات یوں سمجھا دو، ایک باہر محراب میں بیٹھا، ایک باہر سین میں بیٹھا ہے، جو نظر تو نہیں آ رہا، اگر وہ تھوڑی بہت تو بات کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک لڑکا یہ سامنے بیٹھا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں، مجھے یہ دیکھتا ہے اور یہ میری بات نہ سنے، تو میں نے کہنا سامنے پھٹ کر کے غلطی نہ کرنا یار، ایک ادھر بیٹھ کے سوئے، سونا سمجھ آتا ہے، یہ سامنے بیٹھ کے سوئے، کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے تو نہ سو
ادھر کی بات الگ ہے، سامنے کی بات الگ ہے۔ امتی کی مثال غیبوبت کی ہے، نبی کی مثال مشاہدے کی ہے۔ غیبوبت والا بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، مشاہدے والا بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ خدا نے ڈانٹا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہہ دیا ہے۔ توجہ رکھنا، ربنا ظلمنا کہہ دیا ہے، اور یہ قرآن میں دوسری آیت بھی تو ہے، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ دیکھو خدا نے نبی کے بھولنے کو ذنب الگناہ کہہ دیا ہے۔ جب خدا گناہ کہتا ہے تم گناہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا خدا گناہ کیسے کہتا ہے؟ آیت سمجھ تب آتی ہے جب آیت کا پس منظر معلوم ہو۔ اگر پس منظر اور بیک گراؤنڈ نہ ہے، آیت سمجھ آیا کرتی ہی نہیں ہے۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے جو طلباء کو پڑھانے والا ہے۔ کبھی آیات کے معنی میں غلطیاں کب ہوتی ہیں؟ جب پس منظر معلوم نہیں ہوتا۔ چلے میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، عنوان متن آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ طلباء ہیں مثالیں جمع کر لیں، صرف ایک مثال ذہن میں رکھے۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئے ہیں، خدا نے اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ جاوید غامدی مرزا غلام احمد قادیانی کا کئی نظریات میں ایجنٹ ہے، اس نے عقیدہ بیان کیا حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی ہے۔ دلیل میں قرآن پڑھا ہے، کہتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ دیکھو قرآن کہتا ہے اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور تجھے اٹھا دوں گا۔ پہلے موت ہے اور پھر اٹھانا ہے۔ اب کالج کا بندہ بات بڑی جلدی سے اس کو قبول کرتا ہے، بھئی بات تو غامدی کی ٹھیک ہے، یہ علمی ویسے ہے کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، وہ مطلب جمع کے لیے ہے۔ یہ معاملہ تیرا اور میرا ہے، یہ 10 جگہ کی بات ہے۔ کالج کا لڑکا ترتیب اور مطلب جمع کو کیا سمجھے گا؟ لیکن اس کو تو اس نے بڑی جلدی قائل کیا۔ قرآن میں انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک، وفات کے بعد اٹھا لوں گا۔ وہ کہتا ہے یہی بات تو میں کہتا ہوں، قرآن نے پہلے اللہ نے وفات دی ہے پھر اٹھا دیا ہے، اور یہودیت کے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن یہی بات ہے، مطہر ہوگا، میں تجھے پاک رکھوں گا، تیرے جسم کا مسئلہ نہیں کر سکتے، تیرے جسم کی توہین نہیں کر سکتے۔ خدا نے پہلے موت دی ہے، لاش کو اٹھا لیا ہے، اور دیکھو ان کے جسم کو بچا لیا ہے۔ بندے کے ذہن میں بات آتی ہے، میں کہتا ہوں یہ آیت تب سمجھ آئے، پہلے پس منظر سمجھو پھر آیت سمجھو۔ غامدی پس منظر نہیں سمجھا، ادھر مودودی پس منظر نہیں سمجھا، غامدی نہیں سمجھا تو عیسیٰ کی وفات کا قائل ہے، مودودی نہیں سمجھا تو وہ حضرت رسول اللہ کے لیے گناہ ہونے کا قائل ہے۔ نہ پس منظر یہ سمجھا ہے نہ پس منظر وہ سمجھا ہے۔ اب میں جب سمجھانے لگا بات سمجھ، میں آپ کی یہاں شہر لاڑکانہ ارشاد القرآن والحدیث میں بیان کے لیے آیا۔ میں مدرسے میں پہنچ گیا، ڈاکٹر صبرو صاحب مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے پریشانی۔ مجھے کہتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا مجھے ابھی آپ کے ڈیپیو نے کہا تکلیف نہ کرنا، اگر کی تو ہم گرفتار کر لیں گے، تو واپس نہیں جا سکتا، ابھی کہا مجھے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، ہم میزبان ہیں، مہمان کو سنبھالنا جانتے ہیں، یہ تجھے گرفتار نہیں کریں گے، ہم تجھے سرگودا سے لائے ہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ توجہ سمجھنا، میں نے کیا کہا؟ مجھے پولیس گرفتار کر لے گی، یہ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، یہ کہتے ہیں ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس گیٹ پہ پولیس ہے، اس گیٹ پہ پولیس ہے، جدھر سے میں نے گزرنا ہے ادھر تو پولیس کھڑی ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ذرا ادھر تو دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ ذرا وہ دیکھیں نا دروازہ۔ کیا مطلب؟ پہلے کہا تھا ہم تجھے گرفتار نہیں ہونے دیں گے، تو تسلی دی ہے نا؟ بولو نا، تسلی دی ہے نا؟ تو پھر میں نے کہا بچائیں گے کیسے؟ اب مجھے بچنے کا راستہ بتایا ہے، پہلے کا گرفتار نہیں ہونے دیں گے یہ تسلی دی ہے، پھر وہ دروازے کا اشارہ کر کے مجھے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہے، باہر یہودی پہنچ گئے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ خدا سے عرض کرتے ہیں اللہ یہ بے ایمان مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انی متوفیکا، یہ تجھے نہیں مار سکتے، موت تو میں نے دینی ہے۔ خدا یہ باہر کھڑے ہیں، آپ مجھے بچائیں گے کیسے؟ کیا رافع ہوگا؟ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ پہلے متوفیکا کہہ کے تسلی دی ہے، رافع کہہ کے بچنے کا راستہ بتایا ہے، ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ نے تسلی دی ہے۔ پچھلا دروازہ بتا کے مجھے راستہ
خدا نے متوفی کا کہہ کے پہلے تسلی دی ہے، رافع کا کہہ کے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ یہ رحمتی نہیں سمجھا اور گمراہ ہو گیا، مودودی نہیں سمجھا گمراہ ہو گیا۔ بندے کا دیکھو قرآن کہتا ہے زم غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن گناہ کہتا ہے نبی کی خطا کو، تم گناہ کیوں نہیں کہتے؟ میں پہلے اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو آیت سمجھ آئے۔ ادھر مہمان آیا، درسگاہ میں مہمان پہنچا، ادھر ایک چھوٹا بچہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا چائے پیئے گے؟ نہیں۔ کیا پیئے گے؟ نہیں کا دودھ۔ ڈاکٹر صاحب بچے سے کہا بھی آپ ہمارے گھر جاؤ اور وہاں سے ایک پاؤ دودھ گرم کرا کے شیشے کے گلاس میں لے کر آؤ۔ بچہ لے کر آیا، اس کو ٹھوکر لگی، دودھ گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ آپ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے صحیح معاف کر دو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں معافی کس بات کی، تو نے خود توڑا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو پھر معافی کس بات کی؟ نہیں صحیح معاف کر دو، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھائی غلطی کس بات کی؟ ٹھوکر لگی ہے، تو نے خود تو توڑا نہیں ہے، چلو جاؤ بیٹھو کلاس میں۔ تم نے کہا نہیں صحیح مجھے معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بات تو بتا ہے، اس نے غلطی کی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بچہ ذہین بڑا ہے، مجھے لگتا ہے بچہ ذکی بڑا ہے، مجھے لگتا ہے اس کی حس بڑی تیز ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، لیکن چھوٹی بات کو بھی محسوس کرتا ہے اس کی غلطی تو نہیں ہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دو میں نے معاف کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیٹا تیری غلطی بنتی تو نہیں تھی، لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے نا چل میں نے معاف کر دیا، وہ خوش ہو کے گھر چلا گیا۔ نبی بھول جاتا ہے، یہ بھول جانا گناہ بنتا نہیں ہے۔ نبی اپنی شان کے مطابق کہتا ہے اللہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، میں نے بھول کر گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا بھولنا گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ جسے تو گناہ کہتا ہے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ خدا نے نبی کے لفظ کو نقل کیا ہے، تو عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ نے نبی کے لفظ کو نقل کیا ہے، تو عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ چل ذوق دادو میں ایک اور بحث کرتا ہوں، میں تو سارے قید پہ چلتا ہوں نا، ایک اور کو غلط فہمی لگی ہے۔ بھئی جب تم اذان دیتے ہو تمہارے مدرسے میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ فوراً جواب دیں گے ہم اس لیے نہیں پڑھتے، ہم عشق پیغمبر ہیں اس لیے نہیں پڑھتے۔ بھائی تو کیسا عشق پیغمبر ہے؟ نبی پہ صلاۃ نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں عشق پیغمبر ہوں، کبھی اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ اب یہ جواب دینے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم یہاں لاڑکانہ میں ہیں، ہمارے نبی لاڑکانہ میں نہیں ہے، ہمارے نبی مدینہ میں ہے، ہم دیوبند والے ادب والے ہیں، ہم جب بڑے کو دور سے بلائیں ہم یا لے کر نہیں پکارا کرتے، ہم اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ میں مثال دوں گا تجھے پھر بات سمجھ آئے گی۔ آپ سکول میں گئے ہیں، ہیڈ ماسٹر کو ملے ہیں، آپ نے کہا میں نے ماسٹر غلام رسول کو ملنا ہے، ہیڈ ماسٹر نے کہا تو ماسٹر غلام رسول کو چلا گیا ہے، ہیڈ ماسٹر نے بچہ بھیجا کہ جاؤ یہ ماسٹر غلام رسول کو بتا کے لاؤ۔ وہ ماسٹر صاحب جا رہے تھے، بچہ پیچھے دوڑ رہا تھا، کسی دکاندار نے کہا اور سردی وہ بچہ دوڑتا ہے ہمیں لگتا ہے تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ ماسٹر نے مڑ کے دیکھا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں تو دوڑتا کیوں ہے؟ مجھے آواز دے دیتا۔ اس نے کہا جی آپ سردی ہے، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے ٹیچر ہیں، میں تمہیں دور سے کیسے پکارتا؟ تو میں نے کہا ہمارا بچہ تو ماسٹر غلام رسول کو بھی یا کہہ کے پکارنا خلاف ادب سمجھتا ہے، تو رسول کو یا کہہ کے کیسے پکارے گا؟ تو یہ تو غلام رسول کو بھی اگر وہ استاد بن جائے تو یا نہیں کہتا، تو خود رسول کو یا کہہ کے کیسے پکارے گا؟ خلاف ادب سمجھتا ہے۔ ہم نے اس لیے یہ دور سے یا رسول اللہ نہیں کہا، ہاں جب روزے پر جائیں تو پھر کہہ دیتے ہیں، جب دور ہوں تو نہیں کہتے۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کو پتہ ہے عالم بھی تھے، اسکول ماسٹر بھی تھے، ماسٹروں کا ایپ نہیں تھا، تنخواہ وہاں سے لیتے، تقریریں مفت کرتے تھے، ہم جہاں تقریر کرتے ہیں پیسے وہاں سے لیتے ہیں، وہ تقریر کہیں کرتے ہیں پیسے وہاں سے لیتے، وہ بہتر نہیں ہم بہتر ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ اسکول ٹیچر تھے۔ بات ذرا سمجھنا، مولانا اسکول
ماسٹر تھے، ایک ہیڈ ماسٹر نے شکایت لگائی، بدعتی مولوی بدعتی اسکول ٹیچر تھا، بریلوی تھا، اس نے کہا سر جی ہمارے اسکول میں وہابی ماسٹر آ گیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا کے پوچھا ہاں میں ماسٹر بھی ہوں تو وہابی ہے؟ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے، میں تو سنی ہوں۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے وہابی ہے؟ اس سے پوچھو۔ اس نے کہا بھائی تو بتا کیوں وہابی ہے؟ اس نے کہا جی نبی پہ درود نہیں پڑھتے۔ مولانا فرمایا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نے کہا تو کہتا ہے نہیں پڑھتے، یہ تو مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ بیٹھ کر نہیں پڑھتے، کھڑے ہو، یہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے۔ مولانا فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جب میں عام نماز پڑھتا ہوں اتحیات میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، اور جب نماز جنازہ پڑھوں تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کہتا ہے نہیں پڑھتے، یہ تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں سر جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ مولانا فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جب میں اکاڑے میں ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں، جب نبی کے روزے پر جاؤں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ کس سے پوچھو نا، میں تو سارے درود مانتا ہوں لیکن وہ درود وہاں پڑھتا ہوں جو درود یہاں پڑھنا چاہیے۔ یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم کہیں، میں اس کی نہیں مانتا، یہ مجھے وہاں بھی کہتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھے، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی خلاف ادب ہے، توجہ رکھنا۔ پھر تیرے خلاف دلیل آئی ہے، تم نماز پڑھتے ہو، ہاں جی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہو، جی بالکل بیٹھتے ہیں۔ اتحیات ذرا سناؤ، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ دیوبندیوں پر ایھا النبی بھی نہ پڑھو نا، اذان سے پہلے یا رسول اللہ تمہارے پیٹ میں نور اٹھتا ہے اور نماز میں ایھا النبی کیا کہتے ہو؟ اب دیکھ تیرے خلاف نعرہ لگا۔ میں نے کہا تو فرق نہیں سمجھا، بات توجہ سے سمجھنا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کس نے کہا ہے اور کس کو کہا ہے؟ اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرا محمد کیا لایا ہے؟ ادھر جواب ملتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ادھر 3 چیزیں حضور نے پیش کی ہیں، ادھر سے جواب ملتا ہے، ادھر سے جواب ملتا ہے۔ السلام علیکہ التحیاتوں کے مقابلے میں، السلام علیکہ والصلواتوں کے مقابلے میں، ورحمۃ اللہ والطیباتوں کے مقابلے میں وبرکاتہ ہے۔ ادھر سے 3 چیزیں ہیں، جواب میں 3 چیزیں آئی ہے۔ میرے پیغمبر اگر تیری التحیات و زبانی عبادت میرے لیے ہے، السلام تو میرے قولی سلام تیرے لیے ہے، والصلوات تیری بدنی عبادت میرے لیے ہے، تو رحمت اللہ بدنی عبادت کی رحمتیں مجھ سے تیرے لیے ہے۔ اگر والطیبات تیری مالی عبادت میرے لیے ہے تو پھر برکتیں میری طرف سے تیرے لیے ہے۔ یہ 3 پہ 3 باتیں کی ہیں، میں سارے نقطے چھوڑتا جا رہا ہوں، ان کا تعلق تو میرات کی باتوں کے ساتھ ہے، میں صرف بات سمجھانے لگا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کس نے کہا اور یہ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا ایھا النبی، حضور فرش سے فرش پہ آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ چلو جب اللہ نے ایھا النبی فرمایا، یہ تو نبی کو خطاب کیا ہے، اور جب حضور نے نماز میں ایھا النبی کہا، حضور نے کسے خطاب کیا؟ سامنے تو نبی ہے کوئی نہیں، حضور ایھا النبی کسے کہتے ہیں؟ اگر ادام نے نبی ہوتا ہم کہتے حضور نے خطاب کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، سامنے نبی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو خطاب نہیں کرتے، تو پھر ایھا النبی کیوں پڑھتے ہیں؟ اب میں قرآن پڑھنے لگا، جب اللہ رب العزت نے یا ایھا المزمل فرمایا تو نبی کو حکم دیا ہے۔ جب ہم نے یا ایھا المزمل پڑھا، ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جب اللہ نے خطاب کیا تو نبی کو حکم دیا ہے، ہم یا ایھا المدثر کہتے ہیں، نبی کو حکم نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک، خدا نے حکم دیا ہے، ہم حکم نہیں دیتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ بڑے کو خطاب کرنا اور ہے، اور اس سے بڑے کے خطاب کو نقل کرنا
अय्युहन नबिय्यो कह के खिताब नहीं करते, खुदा के खिताब को नकल करते हैं। तो उससे बड़े को खिताब करना और है, और उससे बड़े के खिताब को नकल करना और है। वो नहीं समझा तो वो बहका, तू नहीं समझा तो वो बहका। जो बंद वाले कुरान नहीं समझते हैं, कुरान का पस मंजर भी समझते हैं। मैं ये कह रहा था, गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। तवज्जो रखना, बाद हज़रात ने इसकी बड़ी अजीब तोज़ीह की है। आदमी का अल्लाह का दिल पाक पाक होता है, इस्मत पैगंबर की अजीब तोज़ीह की है। अगर चले मैं कही तो मैंने अजीब कह दिया, फिर आपके दिल में सोचता रहना है वो आ जाती तो बड़ा ही अच्छा था, वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। कुदरत तो किस है, कहते हैं यहाँ दो लफ्ज़ हैं, गफ़रल्लाहु लक, नंबर 2 मिन ज़ंबिक। ज़ंबुन का माना अरबी ज़बान में दुम होता है। ज़ंबुन का माना क्या होता है? दुम कहते हैं ना, दुम अरबी ज़बान में दुम को ज़ंबुन कहते हैं। ज़ंबुन का माना दुम होता है, और दुम वो होती है जो पीछे चिपकी होती है। अगर दुम काट दो तो कोई नुकसान नहीं होता, कुछ ऐब तो आता है, लेकिन ज़ंबुन वो है जो दुम है और दुम पीछे लटकी है। और गफ़रा गुफ़रान से है, गुफ़रान का माना ढांप लेना है। तो जिस तरह अरबी में लुग़वी माना ज़ंबुन का दुम है, और उर्फ़ अरबियत में ज़ंबुन को इल्ज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इल्ज़ाम बंदे पे मुसल्लत करते हैं। तो ज़ंबुन का लुग़वी माना तो दुम है, और ज़ंबुन को उर्फ़ अरब में, मुहावरात अरब में बतौर इल्ज़ाम के इस्तेमाल करते हैं। गुफ़रान का माना ढांप लेना है, गुफ़रान का माना छुपा लेना है। लफ्ज़ दो आए हैं, एक लफ्ज़ तक़द्दम आया है, एक लफ्ज़ तअख़्ख़र आया है। तो ज़ंबुन का माना इल्ज़ाम है, गुफ़रान का माना ढांप लेना है। तक़द्दम तअख़्ख़ुर का माना बाद वाला और पहले वाला है। अल्लाह ने बताया, मेरे पैगंबर हमने तुझे मक्का का फातिह बना दिया है। कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाए जब जिंदगी मक्की थी, कुछ ने इल्ज़ाम लगाए जब जिंदगी मदनी थी। कुछ इल्ज़ाम पहले वाले हैं, कुछ इल्ज़ाम बाद वाले हैं। जब हमने तुझे मक्के का फातिह बनाया, अब ये इल्ज़ाम लगाने वाले तेरे कलमे पढ़ रहे हैं, इल्ज़ाम मिट गए हैं, ये तेरे मुक़्तदी बन गए हैं, इल्ज़ाम मिट गए हैं, तुझे इमाम माना है। मेरे पैगंबर वो इल्ज़ाम जो पहले लगे, वो इल्ज़ाम जो मदीने पे लगे, तेरे खुदा ने सारे इल्ज़ामात को साफ कर दिया है। और कुरान का माना माफिया होता है। इल्ज़ाम लगाने वाले आज कलमा बोलने हैं, पहले इल्ज़ाम लगाते अब सफाइयाँ देते, पहले इल्ज़ाम लगाते अब ये मौजूदियत को कुरान बंदा कहाँ से समझा है? एक होता है फ़हम कुरान, एक होता है तफ़हीम कुरान। ये तो मानी मैं इस पर बात करता, फ़हम कुरान अलग है, तफ़हीम कुरान अलग है। लोग कहते हैं यदि हर बंदा दर्स कुरान क्यों नहीं दे सकता? हमने कहा नहीं दे सकता। मैं इंशाअल्लाह फिर कभी आया, मेरा आपसे वादा मैं इस पर मुफस्सल बात करूँ कि दर्स कुरान कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। फ़हम कुरान का असूल क्या है, तफ़हीम कुरान का असूल क्या है? जो फ़हम कुरान की सलाहियत न रखता हो, बताओ तफ़हीम कुरान कैसे करेगा? पहले फ़हम कुरान है, फिर तफ़हीम कुरान है। मैं जो बात समझाने लगा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद हमारे पैगंबर का, बोलिए, मोहम्मद हमारे पैगंबर का नाम है, रसूल हमारे पैगंबर का काम है, और ख़त्म नबूवत हमारे पैगंबर का मकाम है। मैंने तो सिर्फ अपनी नाम पे बात की है कि मेरे पैगंबर का नाम भी नुक़द है, मेरे नबी का नाम भी ऐब है। हज़ूर पाक की ज़ात पाक है, नबी की ज़ात मासूम है। नबी जो बोले वो भी पाक है, नबी जो करे वो भी पाक है। हम नबी की ज़ात को भी पाक मानते हैं, हम नबी की बात को भी पाक मानते हैं, हम नबी की जमात को भी पाक मानते हैं। पहले नबी की ज़ात होती है जिसे मोहम्मद कहते हैं। एक बंदा कहता है वली पाक क्यों मानते हो? मैंने कहा ये तो देखना नबी बना किन से है। जब ये देख लेगा तेरे इश्कालात खुद ब खुद उठ जाएंगे। तवज्जो रखना, मैं नजरिया पेश करने लगा। भाई पैगंबर के बारे में हमारा अकीदा ये है कि नबी मट्टी से बना है। फौरन लोग कह देंगे और तुमने पैगंबर की तौहीन की है, तुमने कहा मट्टी से बना है। मैंने कहा बात तवज्जो से समझना, नबी मट्टी से बना है, हम मट्टी से बने हैं, लेकिन मट्टी और मट्टी में फर्क है। जिस मट्टी से मैं और आप बने हैं ये मट्टी जमीन वाली है, जिस मट्टी से अंबिया बने हैं वो मट्टी जन्नत वाली है, और जिससे मेरा मोहम्मद बना है वो मट्टी जन्नतुल फिरदौस वाली है। जो जमीन और जन्नत में फर्क है वो नबी और उम्मती में फर्क है। जो जन्नत और जन्नतुल फिरदौस में
ہم بشر نہیں مانتے، وہ سمجھا جو نہیں ہے۔ کل یہاں راستے میں میں شکارپور سے جا رہا تھا، ایک گاؤں ہے اور مدرسہ ہے دارالقرآن، مجھے انہوں نے بلایا تو وقت کم تھا، میں نے تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا شبے کو سمجھو، آج لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، مولوی سیاست سے دور رہے، اس کا سیاست سے کام کیا ہے؟ میں نے کسی وہی شبہ پڑھا ہے جو کہتا ہے نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی شبہ پڑھا، وہ نبی کو بشر نہیں مانتا، یہ مولوی کو سیاستدان نہیں مانتا، وہ بشر کیوں نہیں مانتا؟ اس نے ان بشروں کو دیکھا ہے، یہ سیاست کیوں نہیں مانتا؟ اس نے ان سیاستدانوں کو دیکھا ہے، اگر یہ سیاستدان ابو بکر عمر کو دیکھ لیتا تو کہتا مولوی کو ہونا چاہیے، اگر یہ بشر ان کو دیکھ لیتا تو یہ کہتا نبی کو بشر ہونا چاہیے۔ اس کو شبہ اس لیے پڑا، اس نے بشر یہ دیکھے ہیں، اسے شبہ اس لیے پڑا، اس نے سیاستدان نواب وڈیرے دیکھے ہیں، اگر سیاستدان مسلم واڑا دیکھتا یہ نبی یہ مولوی کو سیاستدان مان لیتا، یہ بشر اسے دیکھتا جو جلا زمین پہ ہے اور جنت میں پاؤں کے چلنے کی آواز آتی ہے، یہ کہتا بشر ہونا چاہیے۔ اسے دھوکہ بشریت پہ لگا ہے، اسے دھوکہ سیاست پہ لگا ہے، وہ سیاست اس نے انکار کرتا ہے، وہ اپنے سیاسی ظالم کو دیکھا ہے، یہ اس لیے انکار کرتا ہے، اس نے بشر گناہ گار کو دیکھا ہے، اگر معصوم بشر کو دیکھتا یہ کہتا نبی کو ہونا چاہیے، اگر وہ خلیفہ صدیق کو دیکھتا یہ کہتا مولوی کو سیاستدان ہونا چاہیے۔ میں بیان میں ناروں سے کیوں منع کرتا ہوں؟ جتنی میری تقریر اتنا نہ مارو نا، یہ تو عجیب تو آپ صاحب کا بیان تو نہیں ہے کہ آپ کا نعرہ منہ سے بھی آہستہ ہو، یا تو نعرہ ہمارے منہ سے بھی علماء کو سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ عجیب بات ہے، میں نے کہا دھوکہ لگا ہے، اس نے بشر غلط دیکھے ہیں تو نبی کو نہیں مانتا، اس نے سیاستدان غلط دیکھے ہیں تو مولوی کو نہیں مانتا، اگر وہ صحیح بشر دیکھتا تو نبی کو بشر مان لیتا، یہ صحیح سیاستدان دیکھتا تو مولوی کو سیاستدان مانتا۔ غلط فہمی اسے بھی لگی ہے، غلط فہمی اسے بھی لگی ہے، دیوبند والے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ میرا ارادہ تو سب کے بعد یہی تھا کہ جو مدرسے کے طلباء ہیں تو میں خالص دو چار باتیں مناظرے کے حوالے سے کرتا۔ ڈاکٹر خالد محمود سومر صاحب دامت برکاتہ نے مجھے فرمایا کہ ہم نے شہر میں کچھ لوگوں کو کہہ دیا ہے، کچھ عوام بھی ہے، تو پھر میں نے عوام کے ذوق کے پیش نظر تقریر کر دی ہے تاکہ وہ خود بھی خوش ہو جائے، درویش بھی خوش ہو جائے، لیکن آپ نے محسوس کیا ہے، توجہ رکھیں، میں یہ طلباء کو احساس دلاتا ہوں، آپ نے محسوس کیا ہے کہ میری تقریر خالص علمی تقریر ہوتی ہے، خالص علمی دلائل ہوتا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہر طالب علم کو کتاب میں آئے، اس کے بعد علم بھی ہو، اس کے بعد زبان بھی ہو، تو دونوں باتیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو علم کی نعمت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زبان کی نعمت بھی عطا فرمائے، اور سب سے آخری بات، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اکابرین کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ ہم کام فتنوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کبھی انسان فتنوں کے خلاف کام کرتا ہے اور خود فتنہ بن جاتا ہے، کبھی فتنوں کے خلاف کام کرتا ہے خود فتنہ بن جاتا ہے، پھر اکابر کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کام کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ کام کی تردید نہیں کرتے، وہ کام کے مزاج کی تردید کرتے ہیں۔ ہم نے کام بھی اکابر والا کرنا ہے اور اپنے اکابرین کے مزاج کے مطابق چلنا ہے، اپنے اکابر کے کام کو بھی سمجھو اور اپنے اکابر کے مزاج کو بھی سمجھو۔ بعض لوگ اکابر کا کام سمجھ جاتے ہیں، ان کا مزاج نہیں سمجھتے، اکابر کا مزاج سمجھنا ہو، میں نے کہا یہ موقع نہیں ہے، اب ساری باتیں بندہ ایک موقع پہ نہیں کہہ سکتا، اگر اکابر کا مزاج سمجھنا ہے شیخ الہند کو سمجھو۔ آپ کے علم میں ہے گزشتہ سے 64 سال شیخ الہند سیمینار کے نام سے پورے ملک میں جمیعت علماء اسلام نے سیمینار منعقد کرائے تھے، ایک تو سیمینار میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا تو میں نے کہا تھا شیخ الہند کی پالیسی سمجھو پھر انسان کام کو سمجھتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی میری آپ طلباء سے گزارش ہے کہ جب یہاں سے چھٹیاں ہو جائیں اور اگر اس مدرسے کا کوئی یہاں دورہ آپ کو ترتیب نہ ہوتی ہو تو جمعرات امتحان ختم ہوتا ہے، ہفتے کے دن 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہمارے یہاں سب ہوتا شروع ہوتا ہے، اور جو دورہ حدیث میں طلباء ہیں میں ان کو گزارش کروں گا اگر آپ موقع صاحب سے مشورہ کریں، اگر اجازت ملے تو مستفید نہ ہو
ایک آدھ بندہ میرے پاس آ جاؤ دورے کے بعد ہم تمہیں وہ دلائل جو ساتھا نے پڑھائے ہیں نا انہی دلائل کو عوام میں بیان کرنے کا سلیقہ دے دیں گے. ہمارے دلائل وہ یہ دلائل لکھے پڑے ہیں کتب میں, بس اس دلائل کو تھوڑی سی زبان دینی ہے. تبلیغ جماعت والے فضائل اعمال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہی نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کی ہے, اگر بات والے نے کرے تو اصول ان کا ہے. فضائل اعمال میں جو پہلا باب ہے وہ حکایات صحابہ کا ہے جو جہاد پر مشتمل ہے. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل اعمال کو شروع جہاد سے کیا. اب بات والے نے کہا کہ تو شیخ صاحب کو کچھ کو نہیں ہے نا. فضائل اعمال کا پہلا باب کون تھا؟ حکایات صحابہ. وہ جہاد سے بھرا پڑا ہے. تو آدمی جہاد سے شروع کرے اور پھر انکار کرے, یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. خالص تبلیغ وہ نہیں ہو سکتا جو جہاد کی مخالفت کرے, وہ تبلیغ میں گھسا ہوگا اور تبلیغ نہیں ہوگا. خالص تبلیغ والا وہ ہوگا جو تبلیغ کرے اور جہاد کی موافقت بھی کرے. شیخ رام جو کی ہے انفی آدمی اگر غیر مقلد بنے تو کیا اس کا نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ دیکھو غیر مقلد کافر نہیں ہوتے, غیر مقلد فاسق ہے, اہل بدعت ہیں. ہم کفر کے کہتے ہیں تو بدعتی بننے سے نکاح ختم نہیں ہوتا, نکاح تو برقرار رہتا ہے. ہاں اگر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بدعتی کی بجائے واپس آئے, اور اگر پہلے سے غیر مقلد ہو اس کو اپنی بیٹی دینی نہیں چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. ہاں اگر وہ غیر مقلد ہو اور وہ بیٹی دینا چاہے تو آپ کو نہیں دینی چاہیے, جیسے کارکن کو دے دیں, ہم اس کو چھڑاتے ہیں. وہ ایسا مرض آئے گا جو آپ کے گھر میں پھیل جائے گا اور آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے. یہ وائرس ہمارے والے کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے. مسلمان کہہ سکتے ہیں, میں نے بتایا وہ کافر نہیں ہے. فاسق ہونا اور بات ہے, بدعتی ہونا اور بات ہے. آپ اتنی جلدی کفر کے فتوے پر نہ پہنچا کریں, تھوڑا سا نا ہاتھ ہلکا رکھیں. حکیم محمد محمد شہبری خانی فرماتے ہیں اگر میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت نہ کرتا تو میں فتوے باز مولوی بنتا. میں اس لیے بن گیا کہ میں نے حاجی صاحب کی بیعت کر لی. تبلیغ جماعت والے فرماتے ہیں علماء کے لیے ضروری ہے کہ سال لگائیں. بالکل غلط بات ہے, کسی تبلیغ نے آپ کو جھوٹ بتایا ہے. بالکل تبلیغ والے علماء کے لیے ایک ساتھ کو ضروری قرار نہیں دیتے. ایک ساتھ کو نہیں کہتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر تبلیغ ہی کا کام کرنا ہے وہ سال لگا کے تبلیغ کے کام کو سیکھے. اس میں تو کوئی عرض نہیں. میں کہتا ہوں جس نے مناظرہ کرنا ہے ہمارے پاس 7 لاکھ مناظرہ سیکھے. یہ غلط بات تھوڑی ہے. ایک آدمی سیاست کرنی ہے, وہ سیاست دانوں کے پاس رہ کر سیاست سیکھے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو ایک سال میں تبلیغ کا کام سیکھے. ہر بندے کے لیے ضروری نہیں کہتے, جو کہتا ہے بالکل غلط کہتا ہے. اب تو رائمنڈ کی ترتیب یہ ہے کہ دورہ حدیث کے فوراً بعد سال نہیں ہے, طلب اور ضرورت پر سال ہے. یہ لفظ یاد رکھیں, طلب اور ضرورت. جب ضرورت ہو اور جب طلب محفوظ ہو فوراً سال. تو رائمنڈ والے اپنے فضلہ کو بھی نہیں لگاتے. ایک ذہن میں رکھ لیں, مرکز کی ترتیب ہوتی ہے, یہ نیچے والے گڑبڑ کرتے ہیں اور کھاتے مرکز سے پڑ جاتے ہیں. میں ان کے ہر 3 مہینے بعد رائمنڈ جاتا ہوں, حاجی صاحب سے ملتا ہوں, محمد جمشید, محمد خورشید, محمد احسان, ان حضرات سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں. اور میں بہت سے معاملات میں جو میری گزارشات ہوتی ہیں ہم پیش بھی کرتے رہتے ہیں ان سے, لیکن وہ باتیں جو ان سے کرنے والی ہیں وہ آپ کی مجلس میں کہنے والی تو نہیں ہے نا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق. اس وقت جہاد کرنا فرض عین ہے, یہ فرض کفایہ. افغانستان میں جا کر کریں تو ٹھیک ہے, یہاں سے بچیں. وہاں کرنا چاہیں تو کریں اگر کسی کے حالات کی اجازت دیتے ہیں, لیکن پاکستان کو معلوم ہو جائے اللہ خوش کرتے ہیں. امام صاحب حنیفہ کی روایات سیاستہ میں نہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی نظر میں امام صاحب قابل اعتماد نہیں. اگر یہ دلیل قابل اعتماد ہونے کی ہے, امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں اور پوری صحیح مسلم میں امام بخاری کی ایک روایت کے لیے, تو پھر اس کا مطلب امام مسلم کے امام بخاری میں قابل اعتماد ہوئے, کوئی بھی نہیں کہتا. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہے, لیکن امام مسلم نے صحیح مسلم میں امام بخاری سے کوئی ایک روایت بھی نہیں, جس کا کیا مطلب ان کو بخاری پر اعتماد نہیں تھا. اعتماد کی دلیل نہیں ہے, بخاری کی اپنی شرطیں ہیں, ان شرطوں کے مطابق توجہ رکھیں. میں شاگرد ہوں نا, میرے کئی استاد ہیں, کوئی استاد تبلیغ والا ہے, کوئی سیاست والا ہے, کوئی جہاد والا ہے, تو میں اپنے مدرسے میں ہر کسی کو بلاؤں گا یا جو میرے مدرسے کے مطابق ہے اس کا بیان کروں گا. استاد تو سارے ہیں, لیکن میں سوچوں گا میرے اگر جو میں کام کرتا ہوں نا اس کے حوالے سے میرا کون سا استاد مناسب ہے. امام بخاری نے جو شرطیں لکھی ہے نا وہ دیکھتے ہیں میری شرطوں کے مطابق روایت پیش کی ہے, ورنہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی روایتیں لی ہیں, تو پھر امام بخاری کو ان کی روایتیں لینے میں کیا ہے. شیعہ کہتے ہیں واقعہ کردار اس دور میں لولا علی المحنت علی کی خلافت ثابت ہے, اس سے علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی, ورنہ لوگ کہہ دیں گے کہ لو کان بعد نبی اور لکان عمر, ایسے عمر کی خلافت ثابت ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اس امام کے خلافت عمر کو نہیں چاہیے, حضرت عمر کی خلافت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے.
نشیہ قائل ہے، ہم قائل ہیں اس طرح لوکان آبادی نبی لکانا عمر کا مطلب اور ہے، لولا علی لہلک عمر کا مطلب اور ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ایک ہوتا ہے جلال، ایک ہوتا ہے جمال۔ جلال اور جمال کے کچھے نبی آئے ہیں تو وقت بدلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، فوراً بعد عیسیٰ جمالی نبی ہیں، حضرت رسول اللہ جمالی نبی ہیں۔ اگر ان کے بعد کوئی نبی آتا تو جلالی ہوتا، صدیق جمال والے ہیں، عمر جلال والے ہیں۔ لوکان آبادی نبی لکانا عمر، مسئلہ خلافت کا نہیں، مسئلہ نبوت کے بتایا۔ لولا علی لکانا لہلک عمر کا مطلب کیا ہے؟ یہ علمی شان بتائی ہے کہ حضرت علی کی علمی شان کیا ہے اور ہونی چاہیے۔ جب نبی نے فرمایا انا مدین علم والی بابھا، تو ہم علی کو شہر علم کا دروازہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر نے مان لیا تو کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دروازہ نہ ہو تو شہر کا آپ ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں، عمر بھی فرماتے ہیں۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد بڑھ جانا چاہیے کہ انہوں نے علی پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک القادری کی شہرت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی شہرت کی وجہ ان کو مرید اچھے مل گئے ہیں، ہماری شہرت نہ ہونے کی وجہ ہمیں مرید گندے ملے۔ بات سمجھ آئیے؟ ان کی شہرت کی وجہ کہ ان کو مرید زبردست مل گئے ہیں، ہمیں وہ مرید نہیں مل رہی، ہماری شہرت نہیں ہو رہی۔ ذاکر نائک کہے گا کہ جلسہ ہو تو کھلے کھلے گراؤنڈ میں ہو، بندے 1000 ہوں گے، کرسی 10,000 پڑی ہوگی، ہمیں کو بڑا نظر آئے گا نا، چینل 4 لگے ہوں گے۔ ذاکر نائک خود بات نہیں کرتا، یہ میں سنی بات نہیں کہہ رہا، میں باوجود ذرائع بتا رہا ہوں۔ ذاکر نائک کے قریبی بمبئی کے تعلق میرا ان سے تعلق ہے، ذاکر نائک دبئی کے میزبان میرا ان سے تعلق ہے۔ جن کرسیوں پہ ذاکر نائک دبئی بیٹھا ہے، ان کرسیوں پر بیٹھ کے میں اس کے میزبانوں سے کھانے کھا کر آیا ہوں اور ان کو ذاکر نائک سے توڑ کر آیا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے بہت بڑا حلقہ اس کا ختم کیا ہے۔ یہ جو حلقہ ختم نہیں ہو رہا نا، اس کی وجہ اب دیکھو میں نے گھنٹہ بیان کیا ہے، یہ تو میں کیمرہ میں ہوں، اگر میں نہ لاتا تو میرے سے بیان نہیں کدھر جانا تھا، وہ تو اکثر صبح کا بھی بیان ریکارڈ کر لو، یہ نہ کہتے تو آڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہونا تھا، اور اگر یہ بیان ذاکر نائک کا ہوتا تو پھر 4 چینل اس میں چلنے تھے، تو دنیا نے کہا بہت بڑا عالم ہے۔ جب ہمارے بیان جائیں گے تو لوگ کہیں گے علم ان کے پاس بھی ہے۔ میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کوئی دنیا کا شاید ایسا ملک خالی ہو جس ملک میں ہم نے دلائل کی دنیا میں علماء دیوبند کے مسئلے کو نہیں پھیلایا اور ان فکروں کا تعاقب نہیں کیا۔ شہرت کی وجہ کیا ہے؟ جب ذاکر نائک کا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے 1 مہینہ پہلے پروگرام طے ہوتا ہے، 1 مہینہ پہلے سوالات طے ہوتے ہیں، ان سوالات کو ذاکر نائک کی ٹیم جوابات سے تیار کرتی ہے، پھر اس کو ذاکر نائک یاد کرتا ہے، پھر وہی چیزیں سوال جلسے کے دوران آتی ہیں، پھر ذاکر نائک کو رٹا ہوا جواب سنا دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کتنا ذہین آدمی ہے، دیکھو کیسے جواب دیے۔ یہ ذاکر نائک کی ترتیب ہے، ہماری ترتیب تو یہ نہیں ہے نا۔ اب ہماری ترتیب ایسی ہوتی ہے جب 10 حوالے ایک چیز پہ پیش کرتے تو پری پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے، اس کی پشت باطل اور یہودی طاقتیں ہیں، ظاہر طاقتیں استعمال کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، کل مولانا صاحب محمود کا الیکشن تھا، کل ان کا تھا، یا ڈاکٹر صاحب لڑا ہے۔ ہمارے کتنے الیکشن تھے، ہمارے علماء ہار گئے، اور ساتھ ہی وجہ کہ ہمارے ووٹ نہیں تھے۔ جو پری پلاننگ الیکشن ہوتے ہیں تو قیمتی لوگ ہار جاتے ہیں، پری پلاننگ جب میڈیا چلتا ہے تو پھر ہم ہار جاتے ہیں اور بادل اس میں جیتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے جس حد تک ممکن ہم میڈیا پر انشاءاللہ تعاقب کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہیں، اس کی تقلید درست ہے، باقی مزاج غلط کہتے ہیں، یہ بات سمجھے ذرا۔ لوگوں کا اصل اشکال یہ ہے کہ جب چاروں امام برحق سمجھتے ہو، تقلید ایک ہی کیوں کرتے ہو؟ آپ بتاؤ، ہم سارے انبیاء کو برحق مانتے ہیں لیکن سب نبیوں کی شریعت پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ انبیاء سارے سچے مانتے ہیں، شریعت ایک پر عمل کرتے ہیں۔ امام سارے برحق مانتے ہیں، تقلید ایک ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبیوں کا پہلے نبیوں سے ناسخ منسوخ کا اختلاف ہے اور ہمارے امام کا باقی اماموں سے راجع مرجوع کا اختلاف ہے۔ تو ناسخ کو دیتے ہیں، منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں، راجع کو لیتے ہیں، مرجوع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اتنے دلائل رکھتا ہو، اصحاب الترجیح میں سے ہو، اگر امام صاحب کی بات کو چھوڑ کے دلائل سے ترجیح دے لے، کسی امام کے موقع بھی اختیار کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ترجیح کی صلاحیت تو رکھتا ہوں میں، اور جو راجع مرجوع کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ راجع کو لے لے اور مرجوع کو چھوڑ دے۔ اگر جہاد فرض عینت تو فرض کفایہ تو کیسے بات ہے کہ جہاد میں جانا صحیح ہے یا نہیں؟ جب فرض عینت تو اجازت کے بغیر بھی جائیں، یہ مسئلے کو پوچھتے تو انہیں جانا نہیں ہے، جو چاہتے ہیں وہ مسئلے نہیں پوچھتے، لوگوں کو پھر بھی دوڑ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں لکھنے والے عموماً شرارتی طبقہ ہوتا ہے، یہ جانے والا صرف دیکھو آج یہ کیا کہتا ہے، کل دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، پھر دیکھیں گے دوسرا کیا کہتا ہے، پھر تینوں کو اکٹھا کر نیٹ کے اوپر چڑھائیں گے، مان لیں یار تم نے یہ کہا، ڈاکٹر
یہ کہا بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہ شرارت اور کچھ بھی نہیں. جنہوں نے جہاد پہ جانا ہے نا ان کو یہ روکیں گے مدرسہ چھوڑ جائیں گے, ماں باپ روکیں گے وہ چوری چلے جائیں گے, پولیس روکے گی جیل توڑ کے چلے جائیں گے. جس نے جانا ہے وہ مسئلے نہیں پوچھتا, جس نے نہیں جانا وہ صرف مسئلوں پہ رہتا ہے. تم خیر امت والی آیت سے کون سی جماعت کو مراد ہے؟ تم تعامل ہونا. آج مفتی محمد شفیع صاحب نے معرفت قرآن میں بڑی آسان بات لکھی ہے. دعوت پہلی امتوں کے ذمہ بھی تھی. جو کہتے ہیں پہلی امتوں کے دعوت نہیں تھی وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, بنی اسرائیل میں اللہ نے جبریل کو بھیجا فلاں بستی کو برباد کرو عذاب دو. جبریل امین آئے اور چلے گئے. انہوں نے کہا یا اللہ ان فیہا عبدا لم یاسک طرفۃ عین, اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پل جھپکنے کے برابر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا چاہو پہلے اس کو برباد کرو, وہ پوری بستی کو گراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نافرمانی ہوتی تھی. لم یتمعر وجہہ, اس کی پیشانی پر کبھی بات نہیں پڑا, وہ خود نمازیں پڑھتا تھا تو اس کی فکر نہیں کرتا تھا, تو دعوت ہی نہیں, برباد کیسے ہو گئی؟ یہ نہ کوئی پہلے امت میں دعوت نہیں تھی. ہاں جو عموم کی دعوت ہے پہلے میں نہیں تھی, عمومی دعوت اس امت کی خصوصیت ہے. لیکن اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں دعوت تھی اور ان کی دعوت کو کوئی نہ مانے تو انکار کر سکتا تھا. اس امت کی دعوت کو نہ مانے انکار کر نہیں سکتا. ان کی دعوت کی پشت پہ کتاب نہیں تھا, ان کی دعوت کی پشت پہ کتاب موجود ہے. اس پشت پہ کتاب ہونے کی وجہ سے غیرت امت ہے. یہ مفتی اعظم پاکستان کی تحقیق ہے. اور کتاب کو چھوڑ کے دعوت پھر امت کو, یہ تعریف ہے کہ قرآن نہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر نسبت اوپر کیوں کی جاتی ہے؟ یہ مستقل اس پر میرا کتابچہ ہے القواعد فی العقائد کے نام پہ, اور مفصل اس پہ بحثیں میری موجود ہے. آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک سوال کی وجہ سے ایک کا جواب دیتا ہوں. جب اللہ ہر طرف ہے تو نسبت اوپر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ جہاد ستہ سے پاک بھی ہے, جہاد ستہ کو محیط بھی ہے. طالب علم سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جہاد ستہ سے پاک بھی ہے, جہاد ستہ کو محیط بھی ہے. اللہ بعض اعمال کے لیے بعض جہاد کو قبلہ متعین کرتے ہیں تاکہ انسان توجہ سے اعمال میں لگا رہے. جب نماز پڑھیں تو قبلہ بیت اللہ ہے, توجہ رکھنا. اور جب دعا مانگیں تو قبلہ عرش ہے. اور جب آپ نے خدا کا نہایت قرب حاصل کرنا ہو تو پھر قبلہ زمین ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نماز پڑھنی ہے تو وہ بیت اللہ کی طرف ہے, دعا مانگنے ہیں تو ہاتھ اوپر ہے, اور نہایت قرب چاہیے تو بس جو وقت ہے زمین سجدہ کرو تو میرا قرب ملے گا. جب خدا اوپر ہے تو زمین پہ سجدے سے قرب کیسے ہے؟ معلوم ہوتا ہے قربت کا توجہ زمین بنایا ہے, دعا کا قبلہ کعبہ کو بلایا ہے نماز کا, اور دعا کا قبلہ خدا نے آسمان کو بلایا ہے. اللہ جہاد ستہ سے پاک بھی ہے, لیکن 6 جہاد میں سے جہد فوق کو باقی جہاد پہ علو مرتبہ ہے, نسبت اس لیے اوپر کرتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آواز پیچھے بھی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا, جا رہی ہے. اگر تو طالب علم پیچھے بیٹھ کے بیان سنے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ادھر آگے بیٹھو, آگے بیٹھو. وہ کہے گا آواز اس کا ڈاکٹر پیچھے بھی آتی ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں میں کہ تو آگے بیٹھ, آگے باتیں کرتا ہے. وہ کہے گا جی دلیل سے بات کریں, بیان ہی سننا نہیں, پیچھے کون سی بات نہیں آتی. ہم نے تجارت کر نہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ آواز ہر طرف آتی ہے, لیکن استاد کی پشت کی جانب بیٹھ کے بیان سننا بھی ادبی ہوتی ہے, سامنے بیٹھ کے بیان سننا ادب ہوتا ہے. تو جہاد ستہ محیط ہیں, جہاد سے پاک بھی ہیں, لیکن جہد فوق کو باقی جہاد پہ قلوب ہے, اس لیے نسبت جہد فوق کی طرف کرتے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے ہی ہو. یہ میں نے تھوڑا سا جواب دیا, تفصیلی بحث انشاءاللہ. عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران خان کے بارے میں ہماری رائے ہے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے دی, آپ نہیں دیتے, الیکشن سے پہلے میں نے رائے دی ہے, ویڈیو بنا کے میں نے فیس بک پہ اپنا بیان ریکارڈ چلا دیا ہے. ahnamedia.com پہ موجود ہے, انا میڈیا سروسز پہ موجود ہے. ہماری رائے ہے کہ عمران خان یہودی لابی آدمی ہے اور یہ علماء کا مخالف ہے, اور اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ نئے ٹیلنٹ کے نام پہ, نئی طاقت کے نام پہ لاؤ تاکہ لوگ یہ تاثر ہو کہ نیا بندہ آزمائے. میں نے کہا نیا نہیں ہے, یہ تو 20 سال سے تحریک انصاف بنا کے چل رہا ہے, نیا کیسے ہے؟ پچھلی اسمبلی میں 5 سال تک حکم رہا, تو نیا کیسے ہے؟ 5 سال کے بعد بھی نیا, ہمیں تعجب ہے. یہ نیا نہیں ہے, پرانا ہے, اور پرانا کھلاڑی ہے. اس کا میدان بدل کے میدان دوسرا کیا گیا. پہلے اس کی شادی کرائی یہودیوں سے,
سے شاید کام چلے لیکن نہیں چلا. اب اس کو کہا کرکٹ سے نکلا وہاں بھی کام نہیں چلا. پھر اس نے نمبر یونیورسٹیاں بنائی اس سے بھی کام نہیں چلا. اب اگلا کام شروع کیا کہ اس کو سیاست میں بھیجو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل اسمبلی ہے. یہ بات تمہیں نہیں سمجھ آئی. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہودی کا بھی سمجھ لیا کہ پاکستان کے مسائل کہاں خراب ہونے ہیں اور ٹھیک کہاں ہونے اسمبلی میں. جب ہماری جمعیت بات کرتی ہے اسمبلی میں جاؤ اور اس وقت مان لو اسمبلی میں کیا کرنا ہے. یہودی سمجھتا ہے کہ اسمبلی سے حالات بدلنے ہیں ان کو وہاں بھیجو. پوری محنت ہو رہی ہے وہاں بھیجنے کے لیے. اللہ جزا خیر فرمان دامت ہوگا ان کو جس حد تک وہ بندہ بند باندھ سکتا تھا اس نے بند باندھا ہے. جو کمی رہ گئی ہے اس میں ہمارا قصور ہے ان کا قصور نہیں ہے. یہ یہودی لافق آدمی ہے. میں نے مختصر بات کرتی ہوں. اگر کوئی شخص قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے علاج نہیں جس کی بیماری سخت ہے جس کو قسم توڑنا چاہیے. قرآن کریم کی قسم ہے ہی نہیں تو توڑنا کیا ہے. قرآن کے نام پہ قسمیں اٹھانا یہ تو کشمیری بنتی ہے تو توڑنا کیا ہے. قسم تو ہوتی ہے اس کلام کی جو اللہ کا کلام ہے جو غیر لفظی ہے. پہلے مسئلہ ہوگا کہ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانا جائز بھی ہے کہ نہیں. اگلا مسئلہ ہوگا کہ اس کو توڑنا بھی ہے کہ نہیں. تو جو مسئلہ بنتا ہے اس پر چلنا چاہیے. اللہ میں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما, قدم سے درگزر فرما, اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما, شرور و فتن سے محفوظ فرما, ہم سب کے خاتمہ بالایمان فرما, قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ